اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا تعلق ہے کسی بھی محفل میں، کسی گھر میں، کسی دکان میں، کسی جگہ پر کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے جو کہ جس کا بیٹھنا ہم لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، اور ناگوار گزرنے کی وجہ اس کی فتنہ پروری ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام صرف کسی محفل میں بیٹھ کر یا کسی دکان میں بلا وجہ کی غیبت کرنا، لڑوانا، دو بھائیوں میں آگ لگانا اور اس قسم کی گفتگو کرنا کہ جس سے اہل محفل میں بدگمانی اور بددلی پیدا ہو، یا دو بھائیوں میں بلا وجہ کی رنجش پیدا ہو جائے، تو ایسے شخص سے جان چھڑانے چاہیے، اور جان چھڑانے کے لیے بہت سے عمل ہیں۔ ایک تو حروف ابجد کے لحاظ سے ایک عمل کا میرے علم میں ہے، لیکن ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، وَتَصْدُوهُ الرِّيَاحُ کی ایک آیت ہے، میں انشاءاللہ اپنے اس ویڈیو میں اس کو مینشن کر رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محفل چل رہی ہے اور وہ یا کسی گھر میں یا دو بھائیوں میں اگر رنجش ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کچھ آپس میں سب کے گھروں میں چلتی ہے رنجشیں، تو تیسرا شخص جو ہے وہ بلا وجہ کے لیے آگ لگاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا بھائی یا تمہاری بہن یا تمہاری ماں یا تمہارا باپ یقینی طور پہ اس قسم کا ہے، اور اس میں چار باتیں اور اپنی طرف سے لگاتا ہے، تو ایسا شخص کہلاتا ہے آگ لگانے والا۔ بلا وجہ کے لیے لڑوانا کسی کو یہ شرعی طور پہ بھی منع ہے اور ویسے بھی گناہ ہے۔ چونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے ہمارے معاشرے میں، تو ہم لوگ اور کان لگا کے ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لیکن جو سمجھدار افراد ہیں وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، جو شریعت کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے شخص کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہ پر وہ شخص موجود ہوتا ہے اور اس کی موجودگی بلا وجہ بھی ہو سکتی ہے یا باوجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایسا شخص چونکہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرناک ہے یا اس محفل کے لیے خطرناک ثابت ہو، اس گھر کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے یہ جو آیت ہے میں انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے مینشن کر رہا ہوں، اس آیت کو اس شخص کا تصور کر کے دل میں چند مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، زبان سے پڑھ لیں یا دل میں پڑھ لیں۔ اگر زبان سے سامنے نہ پڑھ سکتے ہوں، معیوب سمجھا جاتا ہو کہ یار یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، تو دل میں اس کو اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند مرتبہ کے پڑھنے سے ہی وہ شخص آپ کی اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے گا، اور آپ کا وہ جو پروگرام ہے، وہ محفل ہے یا وہ جو گھرانہ ہے، وہ اس شخص کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں، جبکہ بیل آئیکن کی گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔